أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة. تیسری اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا مطلوب و مقصود ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم قرآن پہ ایمان تو لے کے آتے ہیں، لیکن صرف ظاہری طور پہ ایمان لے کے آتے ہیں، صرف زبان سے ایمان لے کے آتے ہیں، نہ عمل میں قرآن، نہ بازار میں قرآن، نہ ملک میں قرآن، نہ دستور میں قرآن، نہ آئین میں قرآن. آج ملک کے اندر کتنی ہی نازک، کتنی ہی افسوس ہوتا ہے، جملہ بھی منہ پہ لانے کو دل نہیں کرتا، کتنی ہی معصوم بچیاں بدبخت، خبیث، ملعون اور جنسی درندوں کی ہوس کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں. کبھی ہم زینب کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کبھی آسمہ کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کبھی فرشتہ کا جنازہ اٹھاتے ہیں. بتائیے یہ جنازے، یہ امت، یہ وطن کب تک اٹھاتا رہے گا؟ اللہ کی قسم حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک قرآن پاک کو عدالتی معاملات کے اندر، ملکی معاملات کے اندر، دستور کے اندر، آئین کے اندر بھی سپریم لا نہ مانا جائے. بھائیو، قرآن کو پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، قرآن کے اندر اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو انہ لقول فصل اپنا فیصل مان لیا جائے، قرآن کو دستور مان لیا جائے، قرآن کو آئین مان لیا جائے. آج حکمران اور ادارے ہماری اس التجا کے اوپر غور کریں. آپ نے 20 نظام آزما کے دیکھ لیے، ایک مرتبہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نظام بھی نافذ کر کے دیکھ لیجئے. ہم پورے نظام کی بات بھی نہیں کرتے، اور صرف سزاؤں کے باب کے اندر اللہ کی قسم کوئی ریپ کرنے والا ہو اس کو سنسار کیجئے، کوئی اغوا کرنے والا ہو اس کو قتل کیجئے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو اس کو قتل کیجئے، کوئی قاتل ہو اس کو قتل کیجئے، کوئی چور ہو اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیے. اللہ کی قسم معاشرہ امن اور سکون سے نہ بھرا تو ہم مولویوں کی گردنوں کو کاٹ دینا. معاشرے میں امن و سکون صرف وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. اس کا علاج صرف قرآن میں پوشیدہ ہے، صرف قرآن میں پنہا ہے. اللہ کی قسم آپ اور میں، ہمارے سامنے مثال بھی موجود ہے. میں نے اور آپ نے کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ اس نبی کے اوپر یقین نہیں ہے. ویسے ہمیں قرآن، ہم نام کے مسلمان موجود ہیں، نام مسلمان، قرآن کا فیصلہ لاگو نہیں ہو سکتا. وہ کس سے ڈرتے ہو؟ وہ کس سے ڈرتے ہو؟ ملک کے اندر یہ جو 500-400 بیبیاں موبتی مافیا کی، ان سے ڈرتے ہو؟ ان کی وجہ سے ملک میں اسلامی سزائیں نافذ نہیں کرتے. اللہ کی قسم یہ جو سزائیں ہیں یہ تو سیکولر، یہ تو ملحد، یہ تو لا دین لوگ بھی اپنے ملکوں میں ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ریپسٹ کی سزائے موت ہونی چاہیے. بتائیے امریکہ اپنے آپ کو سیکولر اور اپنے آپ کو ڈیموکریٹ اور کیسے کیسے القاب دیتا ہے، ان کے ملک میں سزائے موت موجود ہے کہ نہیں؟ ان کے ملک کے اندر سزائے موت موجود ہو، ان کو دیگر ممالک میں سزائے موت کے اوپر اعتراض ہے. یہ کس طرح کی دوغلی پالیسی ہے؟ یہ کس طرح کی منافقانہ پالیسی ہے؟ آج بھی اگر حکمران اللہ کی یہ حدود نافذ کر دیں، اللہ کی قسم ان کو چاہیے ایک مرتبہ آپ نے تمام نظاموں کو آزما لیا، آپ کو میں صحیح نسخہ کیمیا بتلا رہا ہوں، معیشت بھی درست ہوگی، معاشرت بھی، معیشت بھی. اللہ کی قسم ایک مرتبہ اسلامی معیشت کے جو طلباء ہیں ان کے ہاتھ ملک کی معیشت دے کے دیکھیں. آپ کو 1 سال کے اندر آپ نے آزما لیا ہر چیز کو، صرف 1 سال کے اندر یہ دین کے طلباء ملک کی معیشت کو اور معاشرت کو درست کر کے نہ دکھا دیں، چاہے آپ ہمیں کوڑے لگانا، جیلوں میں بھیج دینا، پھانسیوں پہ چڑھا دینا. اللہ کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. پتہ کیا؟ صحیح حدیث ہے کہ دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جب ایک اللہ کی حد قائم ہوتی ہے، جب ایک ریپسٹ کو آپ سر عام سنسار کریں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، زمین کا کلیجہ ایسا ٹھنڈا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
40 دن رحمت کی بارش جب ہوتی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اس سے کوپلیں کھلتی ہیں، زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے رحمت کی بارش سے. لیکن جب اللہ کی ایک حد اس زمین پہ قائم ہوتی ہے، زمین کا کلیجہ 40 دن کی رحمت کی بارش سے زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بتائیے زمین اپنے خزانے، یہ جو تم کنووں کی کھدائی کرتے ہو، اللہ کی قسم زمین اپنے خزانے اگل دے گی اگر تم حدود اللہ کو نافذ کر دو گے. اور بتاؤ ان حدوں کو نافذ کرنے کے اندر تمہارے پاس رکاوٹ کیا ہے؟ تم مسلمان نہیں ہو، قرآن تمہارا دستور نہیں ہے. ان موبتی مافیا، ان سیکولر اور لبرل چند گنتی کے چند لوگ ان سے ڈرتے ہو. نیو یارک کے اندر ایک مرتبہ ایک سعودی حکام کو نیو یارک کے میئر نے کہا تھا آپ اپنے ملک میں یہ جو وحشیانہ سزائیں ختم کر دیں. وہ مسکرانا شروع ہو گیا. میں بطور نمونہ اور تقلید کی بات نہیں کر رہا، میں صرف حدوں کی برکت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ سعودی عرب کی تعریف کر رہا ہوں، صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں. نیو یارک کے میئر نے کہا سزائیں بند کریں. سعودی اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے کہا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں نیو یارک کے اندر سزاؤں کو نافذ کر دیں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اٹھاؤ نیو یارک کے اندر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنی چوریاں اور ریپ ہوتے ہیں، اٹھاؤ پورے سعودی عرب میں ایک سال میں اتنے قتل اور جرائم نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے وہاں پہ حدود اللہ نافذ ہے. اللہ کی حد جب نافذ ہوتی ہے دھرتی بھی اپنا خزانہ اگلتی ہے، آسمان سے بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. او حکمرانوں اور کچھ نہیں، یہاں تو بتلا دو کہ اس بات سے ڈرتے ہو اگر اسلامی شرعی سزائیں نافذ ہو گئیں تو تمہاری پشت کے اوپر کوڑے لگیں گے، تمہیں سنسار کیا جائے گا، تو اس لیے ڈرتے ہو. بعض اعلیٰ حکومتی عہدیدار یہ تک کہہ دیتے ہیں علامہ صاحب شراب کے بارے میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں. کیوں ہلکا رکھا کرے؟ یہ ام الخبائث ہے، جو بھی پیے گا اس کو کوڑے لگیں گے. اگر معاشرے کے اندر یہ صرف سزائیں نافذ کر دی جائیں، باقی کسی بات کا میں نہیں کہتا، صرف ان جرائم کے اوپر اگر سزائیں نافذ کرو گے اللہ کی قسم ملک سے ریپ ختم ہو جائے گا، ملک سے چوری ختم ہو جائے گی. اور چاہتے بھی یہی ہو ختم ہو، لیکن عمل نہیں کرتے. اور اگر عمل نہیں کرو گے تو ہر روز کئی زینبیں کچلی جائیں گی، کئی فرشتاؤں کے جنازے اٹھانے پڑیں گے. ہوش کے ناخن لو، صرف ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ وفاداری کر کے دیکھ لو، محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر کے دیکھ لو. نعرہ مدینہ کی ریاست کا اور حدود اللہ کا نفاذ نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان رب.